چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف میں نقل فرمایا، من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا یہاں تک کہ اس پر جنازے کی نماز پڑھی گئی تو اسے 1 قیراط ثواب ملے گا، اور جو شخص شریک ہوا یہاں تک کہ دفن کیا گیا، دفن کیے جانے تک شریک رہا، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلہو قیراطان، تو اسے 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا۔ قیلا یا رسول اللہ مل قیراطان، سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ قیراط کیا ہیں کہ کسی کو 2 قیراط ثواب ملے گا، کسی کو 1 قیراط ثواب ملے گا، یہ قیراط کیا ہے؟ قالا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، مثل الجبلین العظیمین، یہ قیراطان یہ ایسے ہی سمجھو جیسے کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ ہوں، ان 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اس مسلمان کو ثواب دیا جائے گا جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو، نماز پڑھے اور دفن تک موجود رہے، اسے 2 قیراط ملے گا۔ اور ان 2 بڑے پہاڑوں کی تفصیل ایک روایت میں یوں آئی ہے، وَأَصْغَرُهُمَا مِثْلُ الْأُحَدِ، صرف جنازے میں شریک ہونا اور نماز پڑھنا ایسے بندے کے لیے 1 قیراط کے برابر ثواب، اور جو شخص دفن ہونے تک وہاں پر موجود رہے گا، شامل رہے گا، اسے 2 قیراط کے برابر ثواب ملے گا۔ جنازے میں شریک ہونے کے فضائل بہت ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا، انسان مرے گا تب نہ جنازے کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے جنازے کے متعلق جو دیگر احکام ہیں، جو دیگر حقوق ہیں، ان حقوق کو جان لینا بھی ضروری ہے، ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان کا سیکھنا سننا بھی ضروری ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ کر ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے، بیماری کے متعلق پچھلے ہفتے گفتگو کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ جب کوئی مسلمان بندہ بیمار پڑتا ہے تو بیمار پڑنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بیماری بن جاتی ہے سبب موت کی، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، موت پوچھ کر کے نہیں آتی، موت بتا کر کے نہیں آتی، موت وارننگ نہیں دیتی، گھنٹی نہیں بجاتی، کوئی الارم نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، کبھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، کبھی 10 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے مر جاتا ہے، کبھی بوڑھا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے، کبھی تو بوڑھا ہونے کے باوجود نہیں مرتا۔ لوگ مرنے کی دعا کرنے لگتے ہیں تب بھی بوڑھا مرتا نہیں۔ 100 پلس ہو جانے کے بعد لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ ہم تو خدمت کرتے کرتے پریشان ہو گئے، اس کی موت کب آئے گی؟ ہمیں وہ نہیں بتانا ہے کہ تنگ نہیں آنا چاہیے، وہ بات الگ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت بتا کر کے نہیں آتی، پوچھ کر کے نہیں آتی، لیکن جب آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے کسی کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ عام طور سے جب کسی کو موت آ رہی ہوتی ہے، عام طور سے کا مطلب اچانک کسی کو موت نہ آوے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، ہمارے پاس بچانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ کبھی عمر کا تقاضا ہوتا ہے اور ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ اب موت قریب ہے، تو حالات قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موت آ رہی ہے۔ ایسے موقع پر گھر والوں کو چاہیے، جو لوگ میت کے پاس یا بیمار کے پاس موجود ہیں، انہیں چاہیے
کہ سب سے پہلے اس شخص کو قبلہ کی طرف رخ کر کے لٹا دے. یعنی اگر وہ چارپائی پر ہے، بیڈ پر ہے، جس بیڈ کو آپ گھما کر کے اس حالت میں کر دیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے تو بیڈ کو گھما دیں. بیڈ کو گھمانا امپاسبل ہو، ناممکن ہو، میت کو آپ گھما سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس بیمار کو گھما سکتے ہیں، تو پھر آپ بیمار کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے اس طریقے سے کر لیجیے.